یہ بتائیں کیا گنہگار بھی کوئی جنت میں بے حساب جا سکتا ہے؟ کوئی گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ، کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ تو ام المومنین نے پوچھا آقا کچھ گنہگاروں کو بے حساب بھی جنت ملے گی، وہ کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں بے حساب داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی فرماتے ہیں کوئی اللہ کے خوف سے روئے اور مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ مجھے افسوس ہے میری قوم کو سیریلوں پر تو رونا آتا ہے، میری قوم کو ہیرو ہیروئن کی جدائی پر تو رونا آتا ہے، میری قوم کو اپنے اعمال پر رونا کیوں نہیں آتا؟ آج یہ آپ کو بتاؤں کتنے افسوس کا مقام ہے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں اللہ سے ڈرتے۔ ہمارے اسلاف نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرا کرتے تھے، ان کے دلوں میں خشیت کا عالم کیا تھا نہیں جانتے۔ آؤ آپ کو بتاؤں، ذرا دل کے کانوں سے یہ بات سننا۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں، اور دوران نماز عشاء آپ سورت کی تلاوت کرتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ سورت پڑھتے ہیں۔ کیا ہے اس سورت کا مطلب؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں، اگر گانوں کا مفہوم یاد نہ ہو تو ڈکشنری لے کر بیٹھتے ہو، لیکن کبھی قرآن کا مطلب یاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی کسی کے پاس بیٹھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ آپ کو بتاؤں حالات کتنے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، پیدائشی مسلمانوں کو ایمان اور اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک مرتبہ یورپ کی سرزمین پر ایک مسجد کے اندر ایک عیسائی داخل ہوا اور اپنے مسلمان دوست کے ساتھ، کتنے حیرت اور حالات کیسے ذرا سوچو، اپنی تباہی کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے، اپنی تباہی اپنی اوقات، اپنے حالات، اپنے معاملات کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عیسائی اپنے مسلمان دوست کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، آنے کے بعد تلاوت سنتا ہے، دعا سنتا ہے، ڈسپلین دیکھتا ہے، اپنے دوست سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا امام ہے۔ یہ کیا پڑھ رہا تھا؟ قرآن۔ کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں۔ دعا میں کیا پڑھ رہا تھا؟ پتہ نہیں۔ امام صاحب سے پوچھ لو، امام صاحب پڑھ رہے تھے کیا مطلب؟ میری طرح کوئی ہوگا؟ نہیں پتہ مجھے۔ دعا میں کیا کر رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہے تھے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ کیا مطلب ہے؟ نہیں پتہ۔ اس نے حسرت سے کہا جو قوم اپنے اللہ سے جو مانگے اس کو اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو، جو قوم اپنے اللہ سے عرضی پیش کرے اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو۔ مجھے بتاؤ، دنیا کی آفسوں میں نوکری کرنے کے لیے انگریزوں کی زبان تو سیکھ لی، کیا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنے کی جستجو بھی ہے؟ ہم انگریزی زبان کے مخالف نہیں ہیں، ہمارے مذہب نے ہر زبان سیکھنے کا حکم دیا، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دشمنوں کی زبان دنیا جیتنے کے لیے تو سیکھ لی، آخرت کی سرخروئی کے لیے چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہ کر سکے؟ اور آپ کو ترجمے کی یاد کرنے کے لیے کہیں اور آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے یہاں تو احمد رضا جیسا مفسر موجود ہے جس نے کنز الایمان کی شکل میں ایمان کا خزانہ عطا کیا ہے۔ ترجمے کی ندرتوں کا عالم یہ ہے کہ مولوی عبدالکریم پاریک جیسا مفسر قرآن جو دوسری جماعت کا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے مولانا احمد رضا کا ترجمہ پڑھا اور 22 تراجم پڑھ کے آیتوں کا اس نتیجے پہ پہنچا۔ مولانا عبدالکریم پاریک کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عبدالکریم پاریک صاحب کہتے ہیں کہ میں امام احمد رضا کا کنز الایمان پڑھنے